وہ ایک انگلی جو آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہوں۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اسے اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ سانپ کا زہر کنچلی میں اور بچھو کا دم میں، بھیڑ کا ڈنک میں اور پاگل کتے کا زبان میں۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کے ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معیار ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کب اور کتنا بولنا ہے۔ چاہے ہمارا گھر کتنا ہی بڑا ہو، ہمارے کپڑے کتنے ہی مہنگے ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک سی ہوں گی۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تم واقعی برا ہے۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں: آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے تو میں وہ کیسے کروں گا جو میں کر رہا ہوں۔